बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो आजकल ये जो कोविड-19 के सिलसिले में जो हालात हैं, इसलिए मैं आप सबके तवस्सुत से सबसे कहता हूँ कि कोरोना से डरना है और बचना है और एहतियात करनी है। आप देख लें कि इस वक्त हॉस्पिटल्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, मरीज़ों की तादाद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, लेकिन इससे बचने का वही तरीका है जो शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप सब ने एहतियात करनी है। 26 फरवरी से जिस तरह सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब कहते रहे कि एक प्रॉपर लॉकडाउन हो और एहतियाती तदाबीर हों, जिसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सीरियसली नहीं लिया गया। अब WHO की भी वही रिकमेंडेशंस हैं जो सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, तो हमें कुछ बेहतरी की तरफ जाना होगा और ख़ास तौर पर ख़ुद एहतियात अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो कल एक इशू हाईलाइट हुआ था शहबाज गिल साहब की तरफ से, तो उसमें मुकम्मल तौर पर आप सबके नुमाइंदगान जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो वहाँ पे भी होंगे जैकोबाद में। उन सब के इल्म में है कि इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिम्स के नाम पे जो चल रहा है, जिसको कल शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि वो एक छोटा सा यूनिट है। वो आप जाकर सब देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हेल्थ के लिहाज से, जहाँ सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जिस हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया, वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। जुज़वी तौर पर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या कुछ पेशेंट ज़रूर आते हैं, लेकिन बाकी सबको शिफ्ट करा दिया गया है जिम्स में। और फिर जो उन्हें कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि उसी वैसिनिटी में जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थे कि वहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर वार्ड बनाया गया है, आप वहाँ पे चलें, वो भी उन्होंने विज़िट करना गवारा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये एक शोशा छोड़ना था। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे जो दिल के अमराज का जो सेंटर बना हुआ है, जो वार्ड है, वो बिल्कुल उसकी छतें गिरी हुई थी। तो प्रॉपर तरीके से जिम्स में NICVD के तहत एक प्रॉपर यूनिट बना हुआ है जिसमें हर तरह से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सबके नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे भेजें उन्हें, वो ख़ुद देखेंगे और बता देंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को भी हमने अपग्रेड किया। अब वो कह रहे थे कि वो जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कहा है वो उसका देखने आए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। आप सबके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा था कि दिल के अमराज के जो यूनिट बनाए गए हैं पूरी सिंध में, NICVD और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने बात की थी SIUT की कि जो कराची में, सक्खर में और दीगर डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटी है। उन्होंने बात की थी गंबट की, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है और इसके अलावा दीगर अमराज का इलाज भी होता है। उन्होंने बात की थी साइबर नाइफ़ की। उन्होंने बात की थी कैंसर के हॉस्पिटल की जो अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं, और उसमें और शौकत खानम हॉस्पिटल में एक फ़र्क है कि यहाँ पे किसी से एक रुपया नहीं लिया जाता और उसका बिल्कुल मुफ्त जो है वो इलाज किया जाता है। जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें और दीगर को छोड़ दें, वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी बेहतरी की ज़रूरत है। इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस दफ़ा जो बजट हमने पेश किया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई, और जितनी नई स्कीम्स ली गई हैं उसमें मोस्टली जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, ताकि उसको बेहतर किया जाए। मैं आज भी इस बात पे जो हमारे चेयरमैन ने कही, मैं
دعویٰ بھی کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ آ کر آپ دیکھیں, NICVD دیکھیں, گمبٹ ہاسپٹل آ کر دیکھیں, SIUT کے یونٹ دیکھیں, سائبر نائف کے ساتھ جہاں علاج ہو رہا ہے وہ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس طرح آ کر اور کوئی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور پھر وہ ایک پورا پروگرام اس پر شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ گزارش بھی کروں گا, جو ہمارے چینلز ہیں آپ کو سب دیکھتے ہیں, آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہیں, آپ اس طرح کی جو فضول باتیں ہیں جس میں سچائی نہ ہو اور جھوٹ کا عنصر زیادہ ہو ان کو کم دکھائیں تو زیادہ بہتری ہوگی. یہی آپ سے آج ریکویسٹ کرنی تھی. ڈاکٹر جو گل ہے جی, یہ کس فرمائش پہ سندھ میں آیا تھا اور یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں. یہ بہت سارے اس طرح کے ہیں جو فتنہ, فساد, فتور, شوشے اور اس طرح کے جھوٹ جو بولتے ہیں وہ بڑی ڈٹھائی سے بولتے ہیں اور ایک ماتھے پہ شکن تک ان کے نہیں آتی. اور یہ وتیرہ ہے PTI کا شروع سے کہ وہ اس طرح کے جھوٹ بول کے انہوں نے دیکھیں پوری عوام کو ماموں بنایا اور حکومت بنا لی. اب جس بات کی وہ پہلے نفی کرتے تھے ان سب چیزوں کو اب وہ خود ہی کر رہے ہیں. جو باتیں یہ دوسروں پہ اعتراض کر رہے تھے, ان کو پیپلز پارٹی پہ جو اعتراض کرتے تھے, PMLN پہ جو اعتراض کرتے تھے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز پہ جو اعتراض کرتے تھے, اب تو وہ اس میں پیش ہیں. یہ آج کل جو 18ویں ترمیم NFC کی بات کرتے ہیں, آپ سب کے ریکارڈ میں ہوگا کہ جب PTI کی حکومت صرف KP میں تھی تب تو خان صاحب بڑی تعریف کیا کرتے تھے 18 امینڈمنٹ کی اور NFC کی کہ جی اس کی وجہ سے صوبے بڑا کام کر رہے ہیں اور KP میں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو اب ان کو کیوں وہ بری لگ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو یہ ان کا دوہرا معیار ہے. شاہ صاحب یہ NFC ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کی, تو سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعت GDA وہ وہاں پر موجود ہے, اتحادیہ وفاقی سرکار کی. یہاں عمران خان جب آتے ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں, NFC نہیں دینے کی بات کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ان کو ابھی بھی ادھر بیٹھنا چاہیے وفاق میں GDA کو؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جن پر پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. جو اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے اہم ہو اس پر سب کو ساتھ ہونا چاہیے. جب یہ کووڈ-19 کا آیا تو چیئرمین بلاول صاحب نے کھلے دل سے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اس مشکل گھڑی میں ہم ساتھ ہیں. جب NFC کی بات ہو, جب 18 امینڈمنٹ کی بات ہو, تو ہمارے وہ جو الائیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ وہاں پہ بات نہیں کرتے. کہ الیکٹرک کی بات ہو, یہاں کے ارسا کی بات ہو, اس کے ممبرشپ کی بات ہو, یا کوئی بھی سندھ کا اہم ایشو ہو, ویسے تو باہر نکل کر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ ان کو باتیں کرنی ہیں وہاں پر ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے. وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے, وہاں پہ وہ جی حضوری والی بات کرتے ہیں. آج اگر فیڈرل جو بنا ہے ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو بنا ہے, اگر اس میں سندھ کو باقاعدگی سے نظر انداز کیا گیا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نظر انداز کیا گیا, اگر آپ کمپیئر کریں کہ دیگر صوبوں میں یا دیگر پروجیکٹ کتنے رکھے گئے ہیں دیگر صوبوں کے اور سندھ میں کتنے رکھے گئے ہیں, تو ایک واضح فرق آپ کو سامنے نظر آئے گا. وہاں پہ یہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہاں پہ ان کو بہت ساری باتیں کرنی آتی ہیں. تو یہ آپ کا فرض ہے میڈیا کا, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں آپ ان پر باتیں نہیں کر رہے ہیں جو بہت اہم ایشوز ہیں سندھ کے. صاحب شہباز گل جو ہے نا جیکاباد کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں ہوگی بات. اچھا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جن اسپتال کا, تو جو سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں ہر ٹاؤن میں ایک جو ٹراما سینٹر بنے تھے, کسی ایک ٹاؤن میں بھی وہ ٹراما سینٹر فعال نہیں ہے, چاہے ٹنڈو جام ہو, چاہے نو زیرو ہو یا میہر ہو, وہاں پر سب جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا, وہ مشینری بھی سب غائب ہو گئی. کیا وہ بھی وفاقی حکومت کی غلطی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی میں نے آپ سے کہا کہ کچھ اس طرح کی جو امبریلا اسکیمز ہوئیں شروع, جو بہت اچھی بات تھی, لیکن اس میں بہت ساری جگہوں پہ کمپلیٹ ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی. بہت سارے علاقوں میں یہ ٹراما سینٹر جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں تھے, THQ لیول پہ تھے, وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس میں کام رہتا ہے. اسی وجہ سے چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایت پر اس دفعہ
بجٹ میں ایلوکیشن زیادہ رکھی گئی ہیں تاکہ ان کو مکمل کیا جا سکے. الیکٹرک نے کراچی والوں کا جینا حرام کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ اتنی ہے, کافی لوگ پریشان ہیں. سندھ حکومت پر کیوں خاموش ہے؟ وفاق ہم نے احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں بالکل وہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے اس اقدام کی کہ جو لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ طور پر ہو رہی ہے, نہ صرف کے الیکٹرک بلکہ ہیسکو اور سیپکو بھی, وہاں بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہے. اور جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں گھروں میں رہیں اور لائٹ بند کر دیں تو ان کو کیسے گھروں پہ رکھ سکتے ہیں اس کووڈ-19 میں؟ تو اس پہ چیف منسٹر صاحب نے سخت ہدایات دی ہیں اور ہمارے منسٹر انرجی امتیاز شیخ صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. آذان ہو رہی ہے. تھینک یو.